اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ اس کے صحیح معنی کا علم اللہ اور ان کے رسول علیہ السلام کو ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما ہم نے پڑھا ہے ما یا تو نافیہ ہوتا ہے نہیں کے معنوں میں، ما موصولہ ہوتا ہے یعنی اس کے معنی کبھی جو ہوتے ہیں، کبھی ما استفہامیہ ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور کبھی ما کے معنی ہوتے ہیں کتنا، کتنا زیادہ حیرانیوں سے کہنا ہو، ما اجملا کا، ما احسنا کا۔ تو یہ چار معنی اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جملے کے اندر یہاں کون سے معنی فٹ ہوتے ہیں، جو فٹ ہو جائیں جس سے اردو کا جملہ بن جائے وہی اس سے مراد ہے۔ ما انزلنا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا، انزلتا تو نے نازل کیا، انزلتی تو ایک مؤنث نے نازل کیا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا۔ ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا علیکا آپ پر، یہ علی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، نازل ہونا بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ما انزلنا علیکا ہم نے آپ پہ نازل نہیں کیا القرآن، قرآن حکیم کو۔ لتشقى، لام تو کے لیے کے معنوں میں یا یقیناً کے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں کے لیے کے ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر یقیناً کریں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ تشقى اصل میں کلمہ شقیہ یشقى، شقیہ یشقى سمع یسمع کا باب ہے۔ بدبخت ہونا، نامراد ہونا، مشقت میں ہونا، سختی میں ہونا۔ تو لتشقى ہم نے آپ پہ قرآن حکیم نازل نہیں فرمایا اس لیے کہ آپ کے اوپر کوئی مشقت ہو، آپ کے اوپر کوئی سختی ہو، یا کوئی نامرادی ہو، بدبختی ہو، اس لیے نازل نہیں کیا۔ طٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کوئی مشقت میں پڑ جائے، نہیں، اس لیے نازل نہیں کیا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، الا سوائے اس کے، تذکرۃ یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ تذکرہ کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یخشی خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں ڈرنے کے لیے، یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ خشیہ یخشی، خشیہ یخشی کہتے ہیں ڈرنے کو، مرعوب ہونے کو۔ الا تذکرۃ یہ تو سوائے اس کے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک نصیحت ہے، لام کے لیے من جو اس کے لیے جو کہ یخشی جو ڈرتا ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلا یہ نازل کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ تنزیل ہوئی ہے اس کی۔ ممن، من سے من جو اس سے نازل ہوئی ہے، من جو کوئی خلق جس نے تخلیق کیا ہے، الارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلی جو بلند ہے، عالی ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن، الرحمن اللہ کی خاص صفت بیان کی جا رہی، علی العرش، عرش پر ہیں، استوا
متمکن ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ وہ رحمان کائنات کے تخت پر، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، جلوہ افروز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ان کے لیے ہیں، ما جو بھی ہے، فی السماوات، فی بھی ہماری زبان کا کلمہ، سماوات، سماوات بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ارض و سما، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ۔ پھر ما آ گیا جو ہے فی میں، الارض زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، انہی کے لیے ہے۔ وما بینہما، وہ کے معنی اور، ما جو ہے، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی انہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وما تحت الثری، وہ اور ما جو ہے تحت، تحت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نیچے، الثری، ثرا کہتے ہیں، یہ صفت ہے مٹی کی جہاں سے جا کے مٹی دوبارہ گیلی ہو جاتی ہے، یعنی بہت گہرائی میں جا کر گیلی مٹی تک۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ مالک ہے ان سب زمینوں اور آسمانوں کی چیزوں کا، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، وما بینہما، اور جو مٹی کے نیچے ہیں، وما تحت الثری، ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے۔ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی چھوٹی ہستی کا پیغام نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، وہ اور ان اگر، تجہر، جاہرہ اس نے بلند کیا، آواز کو بلند کرنا، تے تو تم کے لیے آتا ہے، مضارع کی علامت ہوتا ہے۔ جاہرہ اس نے بلند کی آواز کو، یجہرو وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا، اور تجہرو تم بند کرتے ہو۔ وَإِن تجہر، اگر تم بلند کرتے ہو آواز کو، بالقولی اپنی گفتگو میں، فَإِنَّهُ پس انہو پس وہ بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، عالمہ یعلم، عالمہ اس نے جانا، ہماری زبان کا کلمہ، السر خفیہ چیز کو، وَأَخْفَى اور خفیہ چیز کو، خفیہ یخفیٰ پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، اور سر کہتے ہیں بھید کو۔ اس کی جمع ہوتی ہے سرائر، سر کی جمع سرائر، اسم ہے، یعنی بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہی ہوئی بات، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ بھیدوں میں جو بات ہوتی ہے اور خفیہ باتیں بھی، جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ ہے، لا ہماری زبان کا کلمہ ہے، نہیں ہے، الہ کوئی معبود، لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، الا سوائے ہوا اس ایک کے، اس ایک کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ لہو اس کے لیے ہیں، الاسماء اسم کی جمع ہے اسماء، ان کے نام ہے الحسنی جو بہترین ہے، بہت خوبصورت ہیں، بہترین نام ہیں۔ لہو الاسماء الحسنی، ان کے لیے بہترین نام ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے بہترین نام ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، وحل اتاک، وہ اور حل کیا،
आता आना आतायाती, आता का आया है आपके पास हदीस बात गुफ्तगू मूसा अलैहिस्सलाम की। पहला नकरा है हदीस का कलिमा, मूसा का कलिमा मारफा है क्योंकि अलम है, नाम है। अगर ऐसी सूरत हो तो दरमियान में तर्जमा करते हुए कहा कि ये इजाफा करें हदीस मूसा, मूसा की हदीस, मूसा की बात। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, हलाता का क्या आ गई तुम्हारे पास वो खबर जो मूसा अलैहिस्सलाम की है। इज़रा नारन, इज़ याद करो उस वक्त को जब रा उसने देखा, नारन आग को, जब उसने किसी आग को देखा। फ़क़ाला पस कहा ली अहलिही, लाम के लिए अहल कहते हैं अहले खाना को। उस वक्त उनके साथ उनकी बीवी थी, उन्हें ली अहलिही अपने अहले खाना से कहा इमकुसू, माकसा यमकुसू मकसन, नासारा यंसुरु नसरन, ये इसका बाब है। माकसा कहते किसी जगह ठहरना, ठहरो, रुको। वक़ाला ली अहलिही, उसने अपने अहले खाना से कहा इमकुसू, यहाँ ठहरो, इन्नी बेशक मैं, आनस्तु नारा, आनसा यूनिसु कहते देखना, समझना, महसूस करना। आनस्तु नारा, मैं आग महसूस कर रहा हूँ। और यही कलमा जो आनसा यानिसु जब आए दाराबा यदरिबु के बाब में, तो इससे मतलब मानूस होना, नारन आग को। लाअल्ली, लाम के लिए अल्ली, लाअल्ली, लाअल्ला का कलमा कहते हैं शायद के, मुमकिन है। लाअल्ली मुमकिन है कि मैं, आतीकुम, आता याती आना, कुम तुम्हारे पास, लाअल्ली आतीकुम मुमकिन है कि मैं आऊँ तुम्हारे पास, मिनहा मिन से, हा उससे, बेक़बसिन, बे के साथ, कबसिन, कबस कहते हैं शोला, वो शोला जिससे आगे आग जलाई जाती है। जलता हुआ कोयला भी उससे मुराद हो सकता है, जिससे मज़ीद चीज़ों को भड़काया जा सके। बेक़बसिन शोले के साथ, औ अजिदु, औ या वाजदा यजिदु कहते हैं पाने को, यजिदु वो पाता है या पाएगा, तजिदु तुम पाते हो या पाओगे, और अजिदु मैं पाता हूँ या पाऊँगा, अजिदु मैं पाता हूँ या पाऊँगा, अलन्नारी, अला पर, अन्नारी नार पर, इस रोशनी पर मुमकिन है कि मैं पाऊँ, अजिदु मैं पाता हूँ, हुदा सरासर हदायत। तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है। एक सवाल, जबकि उन्होंने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा ज़रा ठहरो, मैं एक आग देखी है, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊँ, कोई शोला ले आऊँ जिससे आग और जलाई जा सके, ले आऊँ, या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतल्लिक़ कोई रहनुमाई मिल जाए। तुम्हें कुछ खबर में भी पहुंची है कि जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊँ, और या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतल्लिक़ कोई रहनुमाई मिल जाए। वो सफ़र कर रहे हैं, कहाँ जाना है रास्ता पता चल जाएगा, रहनुमाई मिल जाएगी। फलम्मा आताहा, फ़ा पस लम्मा जब, आताहा जब वो आए उसके पास, यानी जहाँ वो नार महसूस की थी, जहाँ आग महसूस की थी, वहाँ पे आए, नूदिया
تو وہ پکارے گئے، نودیا وہ پکارے گئے، یا موسیٰ اے موسیٰ، تو اللہ کی طرف سے پکار آئی کہ اے موسیٰ، انا بے شک، چھوٹی یہ لگ گئی تو متکلم کی علامت، انی بے شک میں ہوں، آنا بے شک میں ہی ہوں، ربک آپ کا رب، بے شک میں ہی ہوں آپ کا رب، فخلعنا علیک، پس اخلا الف تو امر کے لیے آ گیا، خلا کرتا ہے اتارنے کو، الگ کرنے کو۔ ہمارے ہاں بھی عورت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب عورت نے مرد سے الگ ہونا ہوتا ہے تو وہ خلا لیتی ہے، تو الگ ہو جاتی ہے، الگ کر دو، نہ علیک، نعل کہتے ہیں جوتی کو، جوتیاں چونکہ دو انسان نے پہنی ہوتی ہیں، نعلین آنا چاہیے تھا، لیکن نون جو حذف ہو گیا وہ کاف کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا۔ مثنیٰ یا جمع کی علامتوں کے بعد اگر ضمیریں لگ جائیں تو یہ آخری حرف جو ہوتا ہے واو الف یا واو نون یا یانون کا نون، یہ حذف ہو جاتا ہے۔ نہ علیک اپنی جوتیاں، فخلعنا علیک تو حکم دیا کہ اپنی جوتیوں کو اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، انک بے شک آپ ہیں، بال میں، بے یہاں میں کے معنی میں، الوادی وادی میں ہے، المقدس مقدس وادی میں ہے، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، یعنی جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے یہ پکار آئی، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس سے طویٰ میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، وہ اور آنا میں نے، اخترتُکَ میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اختارا یختارو اختیاراً، اردو کا کلمہ اختیار کرنا، چن لینا، وہ آنا اور میں نے، اخترتُکَ میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع الف امر کے لیے اصل میں استمع، سمع یسمع تو کہتے ہیں نا سننے کو، استمع غور سے سنو، فاستمع لما لام کے لیے ما جو کہ یوحا جو تم پہ وحی ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے اسے غور سے سنو، میں نے تجھے چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، اننی انا اللہ، انا بے شک نی میں ہوں، اننی بے شک میں ہوں، انا میں، اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کے لیے اکٹھے کلمات آگے، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، لا نہیں ہے اردو کا کلمہ ہے، الہ معبود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الا سوائے، آنا میں، اور آنا بھی اردو میں کہتے ہیں، آنا مت کرو، انانیت کا کلمہ بھی ہم کہتے ہیں جو آنا کہتا ہے، فعبدنی، پس عبد عبادت کر، نی میری، فعبدنی میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وہ اور الف امر کے لیے آ گیا، اقم قائم کرو، الصلاۃ قام یقیم، اقم فعل امر کے لیے آیا، الصلاۃ نماز کو قائم کرو، لذکری لام کے لیے، ذکر اردو میں کہتے ہیں نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، اِنَّ سَاعَةَ آتِیَةٌ، اِنَّ بے شک، السَّاعَ قیامت کی گھڑی، اِنَّ بے شک، السَّاعَ میں نے عرض کیا تھا ساعہ کہتے ہیں لمحے کو بھی کہتے ہیں، جس طرح اردو میں ہم گھڑی کہتے ہیں، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے، اور الساعہ
اس جو باندھی ہوئی اس کو بھی کہتے ہیں، اور سا ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. اور جب الف لام کے ساتھ آ جائے الساعہ تو اس سے مراد قیامت کی گھڑی. اِنَّا سَاعَةَ آتِیَةٌ، آتا یاتی آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. اکادہ ان قریب ہے، اکادو اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اخفی میں اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، ہماری زبان کے کلمہ ہے. اخفیہا میں خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا تاکہ تمہیں جزا دے، لتجزا تاکہ تم جزا دیے جاؤ، تجزا تم جزا دی، کل نفس جزا دیے جاؤ، کل نفس یہ تم کے لیے نہیں ہے تجزی کا تا، بلکہ یہ نفس کے لیے ہے، کیونکہ آگے کلمہ نفس آ رہا ہے اور نفس کا کلمہ مؤنث ہے اس لیے تا ہے. لتجزا تاکہ ہر نفس کو جزا دی جائے، آگے اس کی تشریح کل نفس ہر نفس، بما بے یہاں کے متعلق، ما جو، تسا اس کے متعلق جو کہ تسا جو وہ صحیح کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے. ہر نفس نے جو کوشش کی ہے تاکہ اس کو جزا دے دی جائے. اس کا وقت بتایا نہیں گیا، اس کے لیے ہم نے اسے خفیہ رکھا ہے. اکادو اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. فلا یصدنک، یہ ہے سدا یسد. سدا یسد کہتے ہیں راستے کو روک دینا. سد الذرائع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پر کوئی قانون بنانا جائے کہ راستے کو روکنا ہے تو سد الذرائع کا قانون استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلا یصدنک، آپ نہ روکیں، انہا اس سے، من لا یؤمن جو ایمان نہیں لاتا، بہا اس پر، جو اس پر ایمان نہیں لاتا آپ اس کے لیے اس کو نہ روکیں. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ اتبع اور اتباع کرتا ہے، ہواؤہ اپنی خواہش نفس کی. ہوائے نفس جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں، اور اتباع کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. واتبع اس نے اتباع کی، ہواؤہ اپنے خواہش نفس کی. فتردا پس وہ رد کر دیا جائے گا. ردیا یردا ردعن، یعنی وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، وہ گڑھے میں گر جائے گا. ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے کلمہ تباہ و برباد ہونا، بے سہارا ہو جانا. جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی وہ بے سہارا ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ گڑھے میں گر جائے گا. پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگ گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. فلا یصدنک عنہا، تمہیں قیامت کی گھڑی سے نہ روکے کہ دنیا میں لوگ ایسا کر رہے ہیں اور تم نہ ایسا کرو، ورنہ وہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اگر ایسا کرے گا تو تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. فتردا پھر تو بے سہارا ہو جائے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا. وما تلک بیمینک، یہاں پہ پھر اللہ پوچھتے ہیں وہ ایک واقعہ کے بارے میں، ماں کیا ہے. واو کے معنی اور ماں کے معنی کبھی کیا بھی ہوتا ہے. کیا، تلکا، ذالکا کہتے ہیں مذکر کے لیے اور تلکا کہتے ہیں مؤنث کے لیے. یہ کیا ہے، بیمینک، بے کے ساتھ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو. یمینک تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو یہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے.
اللہ مزاحتوں کے ساتھ کہہ رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہی عصای، عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو، یا میرا، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اتوقع یہ ہماری زبان میں جو استعمال کرتے ہیں نا، تکیہ جس پر سہارا لیتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے۔ وقع یوقع وقعن، میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، یعنی میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ وَحُشُّ، واو اور احشو، حشا یا حشو کہتے ہیں پتے جھاڑنے کو، درختوں کے پتے جھاڑنے ہیں نا اپنے، علی غنمی، اپنے مویشیوں کے لیے، اپنی بکریوں کے لیے۔ ولی، واو کے مطلب لام کے، وحشو بیہا، اس کے ساتھ، بے کے ساتھ، ہا اس کے، اس ڈنڈے کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں پر۔ والی، واو کے معنی اور، لام کے لیے یا متکلم کی علامت۔ ولی فیہا، اور میرے لیے ہے، فیہا اس میں ہے، معارب اخرى، اور بھی دوسرے کئی کام ہیں۔ معارب کہتے ہیں دوسری ضرورتوں کو۔ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ قال، کہا، القیہا، القی، الف تو امر کے لیے ہے، القا یلقی القاءً ہم پڑھتے ہیں ڈال دینے کو، القی فعل امر آ گیا، ڈال دو، ہا اس کو، اے موسیٰ اس لاٹھی کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیں، اس عصا کو زمین پر ڈال دیں، یا موسیٰ اے موسیٰ، فرمایا پھینک دو اس کو۔ فَأَلْقَاهَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ فَإِذَا، اچھا جب ایک فعل کے بعد فا کے بعد فوری کلمہ اذا آ جائے تو اس کا مطلب فوراً بعد ایسا ہوا، یعنی لمحہ بھی نہیں لگا تو ایسا ہو گیا۔ فَإِذَا، تو فوراً ہی ایسا ہوا، ہیا، وہ جو لاٹھی تھی وہ بن گئی، حیّتن، حیّہ کہتے ہیں زندہ، تسعیٰ صحیح کرنے والا، یعنی وہ زندہ ہو کے اس طرح چلنے لگی، یعنی وہ حیّتن سانپ کو بھی کہتے ہیں، وہ سانپ بن گئی، زندہ سانپ جو کہ ہل رہا ہو۔ اس نے پھینک دیا، یعنی موسیٰ نے لاٹھی کو پھینک دیا، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہی تھی، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گئی، تسعیٰ جو کوشش کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ قال، کہا، خذھا، خذ پکڑو، فعل امر ہے، اخذا یاخذ ہم نے پڑھا ہے، بار بار آ رہا ہے، میں نے یہ چیز فلان جگہ سے اخذ کی، وہاں سے لی ہے، خذ پکڑو، لو، ہا اس کو، یہ جو لاٹھی ہے، یہ جو اب سانپ بن گئی ہے اور اس طرح بھاگ رہی ہے، پکڑو اس کو۔ ولا تخف، وہ اور لا نہیں، تخف تے مضارع اور مخاطب کی علامت، اور خف فعل امر ہے، تو خوف نہ کر، خافا یا خاف ہو، تو خوف نہ کر۔ سنعیدھا، سین تو مضارع کی علامت، مضارع سے پہلے آتا ہے تاکہ مستقبل میں ترجمہ کیا جائے، نون جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، یا تا الف اور نون۔ سنعیدو، آدا یعیدو، آدا کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، سنعیدھا ہم واپس پلٹا دیں گے، ہا اس کو، سیرتہا
اس کی سیرت پر، اس کی حالت پر، اولا جو اس کی پہلے حالت تھی، اس کی پہلی سیرت پر اسے دوبارہ لٹا دیں گے۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، لا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها اولا، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، بس تو سانپ کو پکڑے گا تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ ودمم، ایک اور بات کہی، ایک اور امر دیا، الف امر کے لیے ہے، دم کہتے ہیں دونوں کو ملا دینا۔ ودمم یدا کا، اپنے یدا کا، اپنے ہاتھ کو ضم کر لینا، کسی میں شامل کرنا، الا جناحی کا، اپنے پہلو میں، یوں اپنے پہلو میں، اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کو ضم کر دو۔ تخرجو، یہ باہر نکلتا ہے یا نکلے گا، بیضا، یہ سفید رنگ کا چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سو، من سے غیر سو، جو برا نہیں لگتا، اچھا جو لگتا ہے، آیتن، یہ نشانی ہے، اخرى، یہ دوسری نشانی۔ پہلی نشانی وہ بتائی وہ جو لاٹھی والی، دوسری ہاتھ بغل میں لے کر جائیں، باہر نکالیں تو چمک رہا ہوگا۔ لِنُرِيَكَ کا من آیاتنا الکبریٰ، لام کے لیے، نوریا کہ دکھائیں، یرا راتن، تاکہ سمجھائیں، دکھائیں، من آیاتنا، من سے آیت کی جمع آیات، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیاں، تاکہ تمہیں بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر بغیر برائی کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے ہم تجھے بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اذهب، اذهب، ذهب چلا گیا، اذهب جاؤ، فعل امر آ گیا۔ الی فرعون، الی کی طرف، فرعون، فرعون کی طرف، انہو، انا بے شک، ہو طغا، طغا طاغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، انہو بے شک وہ فرعون، طغا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔